کے ساتھ غور کریں. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے؟ اس عظیم پیغمبر کی بارگاہ میں پوری دنیا کے سامنے ہمیں جھنڈا اٹھا کر یہ بتانا ہے کہ ہم جھگڑالو قوم نہیں ہیں، ہم امن والے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، امن والی قوم. سبحان اللہ. ہمارے جلوس کا مقصد ہو، اور اس لیے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر نے پوری زندگی امن کی بات کی. سبحان اللہ. اور یار چہرہ نہیں دیکھا، چہرہ اس لیے کہ جہاں چہرے دیکھے جاتے ہیں نا اور جرم نہیں دیکھا جاتا وہاں فیصلے اچھے نہیں ہوتے، اور جہاں صرف جرم دیکھا جاتا ہے وہاں فیصلے بڑھیا ہوتے. بے شک بے شک. سماج کے ٹھیکیدار نے دیکھا یہ تو اپنا ہی منڈا ہے، اپنا ہی لڑکا ہے، اپنے قبیلے کا، چلو بھائی ہم اسے سمجھا دیں گے، تم جاؤ. ابے سمجھائے گا کب؟ ابھی سمجھا. حضرت حسن بصری، زور سے بولے سبحان اللہ. حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا جو بھشتی کا کام، پانی اپنے مشکیزے میں بھر کے دوسروں کے گھروں تک پہنچاتا تھا اور اسے قیمت ملتی تھی اس کی. وہ آیا اور کہنے لگا حضور آپ سے ایک شکایت ہے. آپ نے فرمایا بتائیے کیا شکایت ہے؟ وہ کہنے لگا جی آپ کے صاحبزادے نے میرے مشکیزے پہ ایسا تیر مارا کہ مشکیزہ پھٹ گیا. میں غریب آدمی ہوں، اسی سے بھر کے پانی لے جاتا تھا، مجھے پیسے ملتے تھے، بچوں کا پیٹ چل رہا تھا، روزی روٹی چل رہی تھی. آپ نے فرمایا کتنے کا مشکیزہ؟ کہنے لگا حضور اتنے درہم کا ہے. آپ نے مسلح اٹھایا اور درہم دے دیے. لو سنو، اور درہم دے کر آپ نے ان سے کہا بھائی نیا مشکیزہ لے لو اور اسے پھینک دو. مگر وہ سوچنے لگے یار عجیب آدمی ہے، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے عالم، پیسے دینا الگ بات ہے لیکن بلا کر سمجھائی دیتے. مگر حضرت حسن بصری کی سیرت دیکھو یار، سیرت و کردار و عمل. آپ سیدھے کو بیٹھے، کردار و عمل. حضرت حسن بصری جب رات ہوئی، نماز عشاء پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، وظیفہ پڑھا. سبحان اللہ. یہاں تک سو جائے عشاء سے بھی پڑھ. اور جب سارے کاموں سے فارغ ہوئے بیوی کے پاس گئے. توجہ ہے؟ بیوی سے جا کر کہنے لگے ذرا بیوی یہ تو بتاؤ یہ بیٹا جب تمہارے پیٹ میں تھا تم نے کون سا گناہ کیا؟ توجہ نہیں آئی بات سمجھ. بیوی سے بولے یہ بتاؤ جب یہ میرا بیٹا تمہارے پیٹ میں تھا، یہ امانت تمہارے شکم میں تھی، یہ بتاؤ کون سا گناہ تم نے کیا تھا؟ بیوی کہنے لگی میرے شوہر اگر گھر کے ایک کونے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے کونے میں میں نماز پڑھتی ہوں. زور سے بولو، زور سے بولو. اسی کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں. ایک کونے میں آپ نماز پڑھتے ہیں، دوسری کونے میں آپ کی کنیز نماز پڑھتی ہے. ایک طرف آپ کی تلاوت چلتی ہے، گھر کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر میں تلاوت کرتی ہوں. اگر آپ رات کے شب بیدار ہیں تو میں بھی رات کی شب بیدار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسن فرماتے بیوی ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. عقیدہ دیکھو. ساری دنیا سو رہے ہو. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا. زور سے بولیے اسلام کا پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا.
اسلام کے پیغمبر نے فرمایا ہے اولاد میں شرارت آئی کہاں سے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسن فرماتے ہیں دنیا کا پہلا مجدد فرما رہا ہے کہ یہ بتاؤ یہ بچے میں شرارت، جب تم نے کوئی غلط لقمہ نہیں کھایا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو یہ بتاؤ اس بچے میں یہ شرارت کہاں سے آئی؟ درس ہے، سبق ہے، اس میں عبرت ہے ہمت کسی میں پوچھنے کی؟ بچے کو بھی بچاتا، ماں کو بھی بچاتا۔ امام حسن فرماتے ہیں بیوی میرا تو عقیدہ بول رہا ہے نبی کا فرمان سچا ہے، ذرا دماغ پہ زور دو۔ کچھ دیر کے بعد زندگی کا پورا نقشہ ان کے سامنے آیا، ایک ایک چیز پر غور کرنے لگی اور اس کے بعد سر جھٹک کے بولی اے میرے شوہر مجھے یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، کیسی یار معزز خواتین تھی وہ، کیسی محترم خاتون تھی وہ۔ کہنے لگی مجھے یاد آ گیا۔ کہا کیا یاد آیا؟ کہتی ہیں امانت کے کچھ انگور، امانت کے کچھ انگور ہمارے گھر میں آئے تھے اور یہ ہمارا بیٹا آپ کی امانت ہمارے شکم میں تھا۔ انگوروں کو دیکھ کر ہماری طبیعت چاہیے انگور کھا لیں۔ ہم کپڑے سی رہے تھے، پھٹے ہوئے، سوئی ہاتھ میں تھی، پھٹے ہوئے کپڑے سی رہے تھے، سوچا لاؤ کھا لیے جائیں دو چار انگور۔ لیکن جیسے ہی ہم انگوروں کی طرف چلے خیال آیا خبردار، امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ امانت کی حفاظت جان دے کے کی جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اے بندی تو امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ میرے شوہر میں پلٹی لیکن ہاتھ میں سوئی تھی اور اس سوئی کو میں نے ایک انگور کے اندر چبو دیا۔ توجہ ہے؟ ایک انگور کے اندر چبو دیا اور چبو کر اس کا جو رس سوئی پر لگا، سوئی پر لگا، اسے میں نے چاٹ لیا۔ کتنا لگا ہوگا؟ چھٹانک بھر میں کتنا لگا ہوگا یار؟ کہتی ہے میں نے چاٹ لیا۔ امام حسن فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی بات، مسئلہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ، حل ہو گیا۔ کہا میرے شوہر بتائیے مسئلہ کیسے حل ہوا؟ کہا بیوی جب امانت تیرے شکم میں تھی تو نے سوئی سے انگور کا پیٹ پھاڑا تھا اور اسے چک لیا تھا، اور وہ امانت جب واپس آئی تو اس نے بھشتی کا مچکینہ پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ لیجئے حضرات، جب ایک ذرا سے قطرہ بھی نہیں ہے یار اس میں، اس کے رس کا عالم یہ ہے جو لوگ غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں، دوسروں کو لوٹ لیتے ہیں، دلالی کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھا رہے، قوم کو دھوکہ دے رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اس عظیم پیغمبر کے پیدائش اور میلاد کے موقع پر ہم آئے ہیں تو عہد کر کے جائیں کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ غلط کام نہیں کریں۔ کیا کوئی آدمی ہے جو زور سے آواز لگا کے سب لوگ یہ عہد کر لیں چلو دل میں ہی کر لو یار مسجد میں بیٹھے ہو، ہم غیبت زور سے بولو، زور سے بولو، ڈرو مت۔
ہم غیبت نہیں کریں گے، چغلخوری حسد کینہ بغض نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں ایمان والوں کے لیے جیسے جنگل میں آگ لگ جائے ویسے ہی ہماری اعمال کی حیات میں ان چیزوں سے آگ لگ جاتی ہے۔ ہم آئے ہیں میلاد کے جلسے میں، لے کے جائیں، آئے ہیں میلاد کے جلسے میں، اپنے آپ کو اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم پہلے نمازی نہیں تھے مگر اب نمازی ہیں، پہلے جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ میرے حضرات، یہ علماء کی قدر کیجیے، یہ علماء کی قدر کیجیے، ان حضرات کے صدقے میں آپ تک آنا ہو گیا، آپ تک آنا ہو گیا۔ اچھا ایک حدیث شریف ہم سنا رہے ہیں، اس کے بعد تقریب کیا بجے ختم کرنی؟ نہیں ہمیں بتاؤ کیا بجے ختم کرنی؟ 1:15 بجے نا؟ ٹھیک ٹھیک، ہاں زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک محمد وبارک وسلم۔ ایک نعرہ ہم بھی لگا رہے ہیں، ذرا دیکھیں چونکہ آپ لوگوں میں تو کسی میں جذبہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ اپنے نبی کا نعرہ لگا کے یہ بتا دیں کہ ہم زندہ قوم ہے، زندہ ہمارا دل زندہ ہے، ہماری زبان زندہ، ہمارا دماغ زندہ ہے، ہم تو مرنے کے بعد بھی یار زندہ نہیں ہے زندہ۔ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، رسول پاک کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مسلمان مرنے کے بعد بھی زندہ، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اور سمجھیے کیسے زندہ، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ذرا ایک نعرہ لگائیے، کوئی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ تو ہم بھی مرنے کے بعد زندہ ہیں۔ جنہیں اختلاف ہوگا اوپر والوں سے ہوگا، میں تو نیچے والوں کی بات کر رہا ہوں، اور جب نیچے کا سینہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اوپر تک خود ہی چلے جائیں گے۔ ہم زندہ، اور اگر کوئی کہے کیسے زندہ، ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں جاتے میت کو لے کر؟ جاتے ہیں نا؟ ایمانداری سے بتاؤ، میت لے کے جاؤ یا قبرستان جاؤ، ان علماء سے پوچھو جب ہم قبرستان کے قریب سے گزرے تو ہم کیا کریں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں قبر والوں کو سلام کرو۔ زور سے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمزور ضعیف بالکل نہیں پڑھنا، قبر والوں کو سلام کرو۔ اتنا بڑا پیغمبر قبر والوں کو سلام کرا رہا، اور جب وہ پاکستانی علماء پیتے، ہم تو ہندوستانی علماء، ہم بیچ میں پاکستانی نہیں پیتے، نبی کا نام غلط صحیح رہا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تو اتنا عظیم پیغمبر، اتنا عظیم رسول، جس کا ایک ایک لفظ پوری دنیا کی سائنس آج لگی ہوئی ہے اسے چیک کرنے میں، اور اس کے چیک میں کہیں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آزاد ہو رہی ہے، راز کھل رہے ہیں، اور اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن پھر بھی میں بتا دوں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بے شک۔ پڑھتے ہیں؟ تو جب ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں رکوع میں، سنجیدگی کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں،
اور رکوع میں جانے کے بعد پھر ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے بھائی. رکوع میں گئے اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جب سیدھے ہم کھڑے ہوئے تو سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا جس کے ایک قانون پوری دنیا اس کا جواب نہیں لا پا رہی آج تک. تو اس نے رکوع میں تھے ہم، اس نے کہا آپ کھڑے ہو. تو یہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ سجدہ گاہ رکوع سے قریب تھی. توجہ ہے؟ سجدہ گاہ قریب تھی. زمین، ہم جب رکوع میں تھے تو زمین قریب تھی کہ نہیں تھی؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ نہیں، ہم تو رکوع میں ہیں. ہمیں بعد میں کہاں جانا ہے؟ سجدے. زور سے بولو. سجدے میں. آپ لوگ، کچھ لوگ تو ایسے سوچ رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں مولانا نے کون سی حیرت والی بات پوچھی. مشورے کی ضرورت ہو تو گھر میں جا کے مشورہ کریے. رکوع کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ ارے یار آپ بہت اچھا سننے والوں، بہت اچھا سن لو. رکوع کے بعد ہم جاتے ہیں سجدے میں، لیکن اس سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم کھڑا ہوتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ جماعت کے ساتھ نماز ہو تب بھی کھڑے ہو رہے، انفرادی نماز ہو تب بھی کھڑے ہو رہے ہیں. تو ایک سائنسدان نے اس پہ تجربہ کیا. یار اتنے بڑے پیغمبر جب سجدہ کا قریب ہے تو وہیں سے سجدے میں کیوں نہ پہنچایا؟ اس نے جب ریسرچ کی، سنو، تو اس نے کہا کہ انسان کی کمر میں بال سے زیادہ باریک ایک رگ ہوتی ہے اور وہ پورے جسم، پوری باڈی کو لے کر چلتی ہے. اگر وہ رگ ٹوٹ گئی تو پوری باڈی، پورا جسم، پورا چیسٹ بیکار ہو جائے گا. اور اگر وہیں سے نبی کہہ دے کہ سجدے میں چلے جاؤ تو اس کا خطرہ زیادہ تھا. اسی لیے تب مسیح زمانے طبیب روحانی نے فرمایا پہلے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ تاکہ تمہاری وہ رگ ٹوٹ نہ پائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبادت بھی ہوتی رہے اور حفاظت بھی ہوتی رہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قبرستان جب جاؤ تو سلام. زور سے بولو، سلام کرو. سلام کرو. اب ہم قبرستان پہنچے، السلام علیکم یا اہل القبور. زور سے بولو، یا اہل القبور. قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا نبی مٹی کو سلام کرا رہا ہے؟ ابے مٹی کو اگر سلام کرانا تھا تو ان پہاڑوں کو سلام کراتا. یہ تو بڑے سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں، کتنے بلندوں والا. تو پہاڑوں کو کیوں نہیں سلام کرایا یا رسول اللہ؟ آپ نے ہندوستان کے ہمالیہ کو سلام کراتے، لوگ سلام کرنے پہنچتے. پیغمبر فرماتے ہیں قبرستان میں تو میرے وفادار موجود ہیں، ہمالیہ میں میرا وفادار موجود نہیں ہے. میں تو اپنے وفاداروں کو سلام کرا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جنہیں ہم سلام کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے سلام کا جواب دیں گے؟ سرکار نے فرمایا سلام کا جواب یہ تمہاری آواز سنیں گے. سبحان اللہ. آواز سنتے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ نے کہا یا رسول اللہ منو مٹی کے نیچے دب کر جب آپ کے غلام کا عالم یہ ہے کہ آواز سن رہا ہے تو
پھر ہمارے بغداد کے شہنشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے حضرات، تو اللہ کے نبی کے غلام قبر میں جا کے بھی زور تو بولے یار، ڈر کس بات کا؟ جی ایس ٹی پہ ایس ٹی لگ رہی ہے، تو کافی چیزوں سے جی ایس ٹی ہٹا دی ہے ابھی 2-4 روز پہلے. تو آواز زور سے بولو، قبر والے ہماری آواز سنتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر فرماتے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اب ایک آخری حدیث شریف بات کے مطابق، چونکہ میری نظر سوئی پر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. دیکھو جتنے بچوں کو اٹھنا ہے نا وہ اٹھ کے چلے جاؤ، اور بار بار بیچ میں سے اٹھنا اچھا نہیں لگتا. کوئی ضرورت مند ہے ٹھیک ہے، ایک بار اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اب ہم میلاد النبی میں آئے ہیں. میلاد النبی میں جھنڈے ہم نے اٹھائے، ذکر کی محفل ہم سجا رہے ہیں. تو کیا اس کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ، کوئی انعام ہمیں مل پائے گا؟ یا یوں ہی جھنڈے اٹھاتے رہیں گے؟ سنو، قسمت والوں کو یار ملتا ہے، قسمت والوں. ابو جہل رسول پاک کے بالکل قریب رہتا. ابو لہب سرکار کا سگا چچا تھا، اور ویسے قرنی سینکڑوں میل کی دوری پر رہتے تھے. مگر بغض پیغمبر کی بنیاد پر ابو لہب کو کچھ ہاتھ نہیں لگا سوائے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کے. اور ویسے قرنی نے عشق نبی کا جام پی کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینے میں راج کرنا. نبی آخر الزمان مدینہ پاک کی مقدس و بابرکار گلیوں سے گزر رہے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. سرکار جیسی گزرے اور ساتھ میں ہے حضرت ابو درداء صحابی رسول اللہ کے رسول چل رہے. اچانک ایک دروازے پر آپ نے فرمایا درداء، ابو درداء ذرا آواز لگاؤ، دستک دو دروازے پر. نبی پاک کے عاشق ہیں ابو درداء، انہوں نے دروازے پہ آواز لگائی، دستک دی. دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ سامنے بددعا چہرے والے پیغمبر موجود. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یہ پچھلے لیے آواز نہیں آ رہی. نعرہ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دروازہ کھلا اور یہ گھر کس کا تھا؟ نوٹ کر لیجیے، یہ گھر تھا کس کا؟ حضرت عامر انصاری کا گھر ہے. جن کا گھر ہے عامر انصاری. دیکھا امام الانبیاء جلوہ گر ہے، ہاتھ باندھے اور بولے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. زور سے بولتے آپ لوگ بھی بولیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. خوش ہو گئے. پیغمبر نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے چلیں. نبی پاک ان کے گھر میں داخل ہوئے. داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟
پورے گھر کی عورتیں بچے بچیاں ایک جگہ محفل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. دور سے ادھر والا مستقبل کی امانت دیوار سے ایسے چپکے پڑے ہو جیسے کسی بزرگ نے چمچ لگا دی ہو. یہ مستقبل کی امانتیں ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اے عامر یہ سب کیا ہے کیسے ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آج میرے دل میں آیا. سبحان اللہ یار محبت. آج میرے دل میں آیا کہ بچوں کو اکٹھا کر کے اپنے نبی کا میلاد سنا دوں. یار تمہارے بچی میٹنگ کرتے ہیں ادھر بیٹھے یہ نہیں بات کرتے. تھوڑی ادھر کیا کیا ہوئی کیوں ادھر آئے جو ادھر مت بلاؤ باہر نکالو. تھوڑا آگے آگے باہر بیٹھیں گے آرام سے. زور سے بولیے سبحان اللہ. یا رسول اللہ ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو بچن منٹ انشاءاللہ اور گفتگو ختم. پیغمبر نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آج میرا دل چاہا پورے پریوار کو بٹھا کر اپنے پیغمبر کی پیدائش بیان کر دی. یا رسول اللہ آپ کا بچپن بیان کر رہا تھا, آپ کی پیدائش بیان کر رہا تھا, آپ کی شان بیان کر رہا تھا. یہ کہتے جا رہے ہیں نبی مسکراتے جا رہے ہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پیغمبر فرماتے بہت اچھا ہو یا رسول اللہ تشریف رکھے. بچوں سے بولے رب نے کرم فرما دیا. سبحان اللہ. رب نے کرم فرما دیا. مولا نے جس کا ہم جس بددعا والے چہرے کا ذکر کر رہے تھے اس پیغمبر کو ہمارے گھر میں بھیج دیا. اللہ ہماری قسمت. اور سنو پیغمبر کہیں تشریف لے آئے تو کسی کے باپ کی پہرے داری نہیں ہے جو روک لے. کوئی نہیں روک سکتا. وہ مختار کائنات ہے, وہ رحمت للعالمین ہے. جب بھیجنے والا رب العالمین ہے جسے بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. کوئی نہیں روک سکتا. پیغمبر پہنچ گیا. اور یار یہ ہماری بھی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ جب عامر انصاری کے گھر میں آپ پہنچ گئے تو ہم غریبوں کے گھر میں بھی آ جائیں گے. ہماری محفلوں کو آباد فرما دیجیے. عامر انصاری بیٹھ گئے. یا رسول اللہ ہم جو یہ کچھ کر رہے ہیں کب جو ہے تقریر آخری بدلی. یا رسول اللہ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہے یا ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابی ابے اتنا ٹھیک ہے کہ رب نے تیرے محبوب کو تیرے گھر میں بھیج دیا. تو یا رسول اللہ اس کا کچھ انعام صلہ بدلہ رب کی یہاں سے ہمیں ملے گا؟ محبوب فرماتے ہیں ہاں ملے گا. ان اللہ فتح لک ابواب رحمتی کا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے عامر انصاری, اے میرے صحابی, تو نے جو یہ محفل سجا کر بیٹھا ہے اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے تیرے لیے کھول دیے. اور ذرا بچل کے بول
محبت رسول میں اور بولیے سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، رحمت کے دروازے ہی نہیں، اور سنا کے کوئی نام، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور اللہ کے سارے فرشتے سبحان اللہ، سارے فرشتے تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھواتے ہیں، ہمارے پاس بڑے پھول جاتے ہیں علاقے سے، مولانا ذرا ہمارے ابا کا دن آ گیا، ختم قرآن شریف پڑھوا دیجیے گا، بڑے پھول جاتے ہیں، ختم شریف پڑھوا دیجیے گا، آیت کریمہ کا ختم پڑھوا دیجیے گا، دعا کروا دیجیے گا، بڑے پھول جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا والملائکۃ یستغفرون لک، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور تمہارے لیے اللہ کے سارے فرشتے، گن سکتے ہو؟ گن سکتے ہو؟ یار ہم غریب ہیں، 4 روپے کا حلوہ پکا دیا یہ ہماری اوقات ہے، 1000 روپے کا بریانی بنا دی ہماری اوقات ہے، اور رب نے اسی پیغمبر کے صدقے میں آسمان سجا دیا، سبحان اللہ، سورج کو روشنی دے دی، سبحان اللہ، اور چاند کو زیادہ فرمائی، پہاڑوں کی بلندیاں دی، لوگوں کو کسی کو عبدال بنا دیا، کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو غلام احمد شاہ بادشاہ بنا دیا، کسی کو ہندوستان کا خواجہ بنا دیا، اور کسی کو مجدد الفسانی بنا دیا، کسی کو 14ویں صدی کا مجدد اعلی حضرت بنا دیا۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے یار۔ نبی فرماتے ہمیں ایس کر رہا تھا سارے فرشتے، ہے کوئی ایسا کیلکولیٹر پاس میں جو سارے فرشتوں کا حساب کتاب لگا لو؟ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اللہ کے سارے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کی بات ہو گئی تو یا رسول اللہ آپ کا ذکر ولادت کرنا ہمارے علاوہ بھی کوئی کرے گا اسے بھی کچھ مل پائے گا؟ سبحان اللہ۔ محبوب فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے صحابی، من فعل فعلک، من فعل فعلک، جس نے تیری طرح کیا، سبحان اللہ، تیری طرح کیا، جس نے تیری طرح محفل سجا لی، جو تیری طرح اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گیا اور اپنے نبی کی سیرت بچپن پیدائی اپنے بچوں کو سنا دی، من فعل فعلک نجا کما نجاتک، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اب تو نعرہ لگا تو نہیں کی، اللہ اکبر، یا رسول